بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام کے بارے میں ریڈنگ کی تھی آج، اور اس کے مختصر سوالوں کے جواب دیے تھے۔ آج تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ عبداللہ اس کا پہلا سوال ہے تفصیلی سوالوں میں سے، عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہم یہاں سے دیں گے کہ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تمام لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ جلد ہی اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جب اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی کے خواب جو تھے چکناچیر ہو گئے۔ اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہیں رک گیا، جہاں چنانچہ اس شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل میں دشمنی بٹھا لی اور کہ ان کی وجہ سے میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ یہی لوگ عہد نبوی کے منافق تھے۔ منافق شخص زبان سے تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر دل سے اسلام دشمن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے منافقین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ آگے پھر ہے کہ میثاق مدینہ کے معاہدے کے باوجود یہودی کسی نہ کسی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اقدام کرتے اور کبھی منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور بغض و حسد میں تیزی آ گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس میں انہوں نے بچوں یہ بتایا ہے کہ یہودی لوگ بہت زیادہ خطرناک تھے۔ بنو خزرج کا ایک شخص جو کہ عبداللہ بن ابی تھا، وہ بہت مالدار شخص تھا اور حضور نبی اکرم خاتم، اور تب جہالت کے زمانے میں لوگ اس شخص کو تاج پوشی کرواتے تھے جو کہ ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا تھا اور اس کو اپنا سردار چنتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار چننے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر جو تھا اس کی تاج پوشی کا سلسلہ وہیں رک گیا۔ تو یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی، یہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن بن گیا اور ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے لگا۔ پھر جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تو اس شخص نے بظاہر اس شخص اور دوسرے کئی یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا اور دل سے
دل سے وہ اسلام کے دشمن بنے رہے، اور ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں منافقین کو بہت زیادہ عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھے یہودیوں نے مسلمانوں کے سے بدلہ لینے کے لیے ان کو طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، اور پھر یہ تھا کہ لاسٹ میں انہوں نے آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی بھی کوشش کرتے رہے، جس میں وہ ناکامیاب نہ ہو سکے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے، سوال نمبر 2 ہے، تفصیلی سوالوں میں سے غزوہ بنو قنیقہ کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب ہے کہ غزوہ بنو قنیقہ مدینہ منورہ کے چاروں قبائل میں سے سب سے زیادہ بد فطرت قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، یعنی اس کے شہر کے علاقے، اندرونی شہر میں رہتے تھے۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ سنار، لوہار اور ظروف ساز تھا۔ سنار کس شخص کو کہتے ہیں؟ سونے کا کام کرنے والے کو سنار کہتے ہیں۔ سونے کا زیور جو بناتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنار کہیں گے۔ اور لوہار کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کا کام کرنے والے کو، جو لوہے کی چیزیں بناتا ہے اس کو ہم لوہار کہتے ہیں۔ اور ظروف کا کیا مطلب ہے؟ برتن، اور ساز بنانا، برتن بنانے والے کو ہم ظروف ساز کہتے ہیں۔ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس جنگی سامان بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ ان کی تعداد 700 تھی، کیونکہ بچوں ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ دولت مند ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو جنگی سامان تھا وہ باقی قبائل کی نسبت زیادہ تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون بنو قنیقہ کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی۔ سامان بیچ کر وہ کسی کام سے ایک سنار کی دکان پر گئی۔ یہودیوں نے وہاں اس عورت سے بدتمیزی کی اور اسے بہت پریشان کیا، یعنی یہودی یہاں تک گر گئے تھے کہ وہ کوئی بھی گرا ہوا کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے گرے سے گرا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کو بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ بدتمیزی پر اتر آئے، اور جب ان کی شرارت بہت زیادہ بڑھ گئی تو عورت نے شور مچا دیا اور مدد کے لیے دہائی دی۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ وہ مسلمان جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر جو شہید ہوا تھا شہید مسلمان کے گھر والوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنو قنیقہ سے خون بہا طلب کیا، یعنی ان کے بدلہ لینے کا خون بہا یعنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو بدلے میں وہ جو دوسرا قبیلہ ہے وہ اپنا کوئی آدمی پیش کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ خون بہا طلب کیا، اور انہوں نے ان کے انکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ بنو قنیقہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قنیقہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو اپنے قبضے میں، ان کے جو گھر بار تھے ان کو ان کے ارد گرد، ان کے گھروں کے ارد گرد پہرا لگا دیا۔ یہودی کلا بند ہو گئے، جو یہودی تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں بند ہوں گے۔ مسلمانوں نے 15 روز تک محاصرہ جاری رکھا، یعنی ان کا جو تھا ان کو نظر بند رکھا، اور ان کے گرد جو تھا ان کو
محاصرہ ان کے ارد گرد ان کے گھروں کے ارد گرد جو تھی انہوں نے کیا یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے 15 روز تک محاصرہ جاری رکھا، یعنی ان کو قید و بند میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا۔ بنو قنیقہ نے شکست تسلیم کر لی اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہر فیصلہ قبول کر لیا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر ان کو معاف کر دیا۔ البتہ انہیں مدینہ منورہ سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ یہ سب لوگ ملک شام کے علاقوں میں چلے گئے، یعنی ان کا محاصرہ جب کیا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں جب قید و بند ہو گئے، نہ کہیں آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے، کیونکہ ارد گرد مسلمانوں نے پہرا لگا رکھا تھا ان کو پکڑنے کے لیے۔ جب ان کو بہت زیادہ رہا نہ گیا، کیونکہ آنا جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل جو تھے موم ہو گئے، اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر یا اس کے اصرار پر حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو معاف کر دیا، لیکن انہوں نے اور اس کی شرط یہ رکھی کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ تو یہ سب لوگ پھر کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف روانہ ہو گئے، شام کے علاقوں میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن ہمارا کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔